ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ 1770 کے اندر کہ انگریز بہت آگے بڑھ چکا ہے اور اس نے مسلمانوں کو کس طرح پست کرنا شروع کیا ہے اور ان کی تعلیم پر بھی قبضہ کر لیا اور ان کے مدارس کو بھی کس طرح ڈاؤن کرنا شروع ہوا اور مسلمانوں کے دلوں میں قرآن سے زیادہ اپنی تعلیم کی ویلیو ڈالنا شروع ہو گیا، تو 1772 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہندوستان کی تاریخ میں، بر صغیر کی تاریخ میں پہلا فتوی جہاد سر بلند کیا۔ آپ نے لکھا، میں فتویٰ دیتا ہوں بر صغیر کی سرزمین پر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ آپ کے فتوے کی بنیاد پر انگریز کی فوج میں ایک بندہ ملازم تھا، اس کا نام حیدر علی تھا، وہ میسور کا رہنے والا تھا۔ اس کا بیٹا سلطان ٹیپو میدان میں نکلتا ہے، وہ اپنے جانثار تیار کرتا ہے، اپنے جانثاروں کے ساتھ انگریز پہ حملہ کرتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے۔ انگریز کو کبھی وہاں شکست ہوتی ہے، کبھی وہاں شکست ہوتی ہے، یہاں تک کہ سلطان فتح علی خان ٹیپو وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت تیار کر لیتا ہے، اور وہ میدان کارزار کا مجاہد تھا، اللہ کا ولی تھا، وقت کا کتب تھا۔ یہ بندہ ایسا تھا جس کے بارے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں سلطان ٹیپو اپنے وقت کا کتب تھا، ابدال تھا۔ اس نے میسور کی جامع مسجد بنائی، اعلان کیا پہلی نماز وہ پڑھائے جو صاحب ترتیب ہو، جس نے کبھی 5 نمازیں قضا نہ کی ہوں۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھا، سلطان ٹیپو آگے بڑھا، اس نے امامت کی۔ سلطان ٹیپو داڑھی کاٹنے والا نہیں تھا، یہ تصویریں غلط ہیں، وہ سنت کا پابند تھا، بلکہ مولانا مدنی نے لکھا کہ اس نے پوری زندگی کبھی داڑھی پہ استرا نہیں چلایا، پگڑی پہنتا تھا۔ انگریز نے اس کی بغض کی وجہ سے ویٹروں کو پگڑی پہنائی، اس کے بغض کی وجہ سے کتوں کا نام ٹیپو رکھا۔ لیکن ٹیپو سلطان وہ تھا جس انگریز عورتیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی، رات کو سو جاؤ ٹیپو آ جائے گا۔ ٹیپو سلطان ہمارا وہ ہیرو تھا، اب وہ یہ کہتے ہوئے شہید ہو گیا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ شیر تھا، کوئی شیر کربلا میں شہید ہوتا ہے، کوئی کربلا والوں کا غلام یہاں پٹن پہ شہید ہو جاتا ہے، پٹنہ کے جہاد میں۔ اب انگریز نے دیکھا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، باطل جب جنگ ہار جاتا ہے تو وہ ہتھکنڈوں پہ اترتا ہے، پھر وہ خریدتا ہے مسلمانوں کو۔ تو سلطان ٹیپو کے سپہ سالار میر صادق کو 900 مربع زمین دے کر خرید لیا، اور اس نے غداری کی عین وقت پہ۔ سلطان ٹیپو نرغے میں آ گیا، لیکن اس نے ہتھیار نہیں پھینکے، جام شہادت نوش کر لی، لیکن یہ قیامت تک میسج دے دیا کہ مسلمان کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ آج جھکے ہوئے مسلمان اللہ کو نہیں پسند۔ کٹنے والا جو کل شہید ہو چکا ہے وہ اللہ کے سرخرو جا چکا ہے، جو قبلہ اول کی آزادی کے لیے جہاد کا علم بلند کرتا رہا۔ اس کے بعد دوسرا میدان میں نکلا سراج الدولہ گال کی سرزمین پر، لیکن وہ بھی انگریز کو شکست دیتا رہا، لیکن اس کے بھی سپہ سالار کو خرید لیا میر جعفر کو، اور وہ بھی بک گیا، اور سلطان وہیں پر سراج الدولہ شہادت کا مقام پا گیا۔